بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا اردو الف کا سبق نمبر 17 مہکتے پھول کی پڑھائی کرنے لگے ہیں، تو آپ سب دھیان سے سنیں گے، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں چیپٹر میں، تو وہ بھی جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ بھی خود سے ان کو انڈر لائن کریں گے۔ اس میں جو ورڈز آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے آپ اپنے ماما بابا سے پوچھیں گے، میری ویڈیو سنیں گے، اس کی مدد سے آپ ان کو حل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ اہم الفاظ یہ ہیں: اقوال، منصوب، عیب، خوشنودی۔ اب ہم ریڈنگ شروع کرنے لگے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اقوال کسے کہتے ہیں؟ ریڈنگ کا ایک طریقہ، آپ اس پہ فنگر رکھ کے اس ورڈ کو آپ کلیئر کیا کریں۔ نہیں جانتے تو آئیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لفظ اقوال قول کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے بات، اور اقوال کا مطلب ہے باتیں۔ جیسے ہمارے بڑے کچھ باتیں کہہ جاتی ہیں نا، جو بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ قول یا اقوال بن جاتی ہیں۔ اب ہم ایسے اقوال پڑھیں گے جو دنیا کے بہترین انسانوں سے منسوب ہیں۔ منسوب یعنی کہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، انہی کے نام سے وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہم اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرو، تو یہ کس کا قول ہے؟ امام غزالی کا۔ کس کا قول ہے؟ امام غزالی کا۔ نمبر 2 ہے تلاوت کلام پاک سے افضل عبادت کوئی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، تو یہ فرید الدین گنج شکر کا قول ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نیک کام میں جلدی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سے صلہ بھی جلدی پا سکو، یہ خواجہ قطب الدین کا قول ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ ہر اچھی بات کو سیکھو پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بات سمجھ آ جاتی ہے تو یہ نہ کہ میں نے کسی کو نہیں بتانی ہے، اچھی بات کو ہمیشہ آگے پھیلاتے ہیں، تو یہ کس کا قول ہے؟ شیخ علم الدین کا۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان 10 آدمیوں پر بھاری ہے، محمد علی جوہر کا قول ہے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ غصے کا بہترین حل خاموشی ہے، مامون الرشید کا قول ہے۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں۔ نمبر 7 کیا ہے؟ کھانے میں عیب نہ نکالو، اگر پسند نہ ہو تو مت کھاؤ۔ یہ نہیں کہتے میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو نہ کھائیں، جبکہ جو کھا رہے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ یہ نہ کھا رہے یہ اچھا کھانا نہیں ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں۔ ہمیشہ کھانے کا احترام کرنا چاہیے، یہ کس کا قول ہے؟ امام غزالی کا۔ نمبر 8 کیا ہے؟ ماں باپ کی شفقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ نظام الدین اولیاء کا۔ ماں باپ سے ہمیشہ پیار کرنا چاہیے، جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمارے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9 کیا ہے؟ ہر اچھے کام کی ابتدا مشکل لگتی ہے، جب بھی ہم کوئی کام اچھا کرنے لگتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ مشکل لگتا ہے، یہ سلمان فارسی کا قول ہے۔ جو شخص بچپن میں ادب کرنا نہیں سیکھتا، بڑی عمر میں اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں، یہ شیخ سعدی کا قول ہے۔ بچپن میں ادب کریں، ہمیشہ بڑوں کے ساتھ بہت ادب سے بہت طریقے سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ سب قول یاد رکھنے ہیں۔ یہاں پہ آئے مزید جانیں، حدیث کا لغوی معنی بات یا قول ہے، لیکن اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کو حدیث کہتے ہیں۔ جو ہمارے نبی نے باتیں کہیں ان پر عمل کیا تو وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ احادیث ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس میں کچھ الفاظ معنی ہیں: ابتدا، شروع، عیب، خرابی، افضل، برتر، صلہ، انعام، خوشنودی، خوشی۔ اب اس میں سوال جواب ہیں جن کے ایک ایک لائن کے جواب ہیں، ایک ایک لفظ کے جواب ہیں، تو یہ آپ نے کرنے ہیں اس مشق میں۔ اور اسی طرح نیکسٹ پیج پہ آئیں گے آپ، غلط درست فکرات ہیں، یہ بھی آپ خود سے کریں گے ریڈنگ کی مدد سے۔ کچھ یہاں پہ مزید اچھی طرح جانیں اور خط کشیدہ الفاظ کے حروف کو الگ کر کے لکھیں، جو انہوں نے دیے ہوئے ان کو الگ کر کے لکھنا ہے، یعنی انہوں نے یہ جوڑ کے لکھا ہے، آپ نے ان کے توڑ لکھنے ہیں۔
اب یہاں پہ انہوں نے کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو الفاظ کو ان کے متضاد کے ساتھ ملانا ہے. کلیئر؟ خالی جگہ بھی پور کرنی ہے یہاں پہ آپ نے، اور یہاں پہ نیچے کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ اب ہم اس کی ورک شیٹ کریں گے مہکتے پھول کی. اس میں سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پور کریں. اس کے مددگار الفاظ ہیں نیک، والدین، اچھی، ابتدا، پہل. ڈیش کام میں جلدی کرو، کس کام میں؟ نیک. ڈیش کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے والدین کی. ہر ڈیش بات پہلے خود سیکھنی چاہیے، ہر اچھی بات. ہر اچھے کام کی ڈیش مشکل ہوتی ہے ابتدا. سلام کرنے میں ڈیش کریں، کیا کریں؟ ہمیشہ پہل کریں. درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. غصے کا بہترین حل کیا ہے؟ نیند ہے یا خاموشی؟ خاموشی ہے. ماں باپ کی شفقت اللہ تعالیٰ کی زحمت ہے، رحمت ہے. تو یہ کیا ہے؟ رحمت. نیک کام میں ڈیش کرو، جلدی یا سستی؟ ہمیشہ نیک کام میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے. اقوال کا مطلب ہے کتابیں یا باتیں؟ تو یہ کیا ہے؟ باتیں. ایک سچا مسلمان ڈیش آدمیوں پر بھاری ہوتا ہے، 10 یا 20؟ کتنے آدمیوں پر؟ 10 آدمیوں پر. اب آپ نے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، بک پیجز سالو کرنے ہیں، اور یہ ورک شیٹ بھی آپ نے سالو کرنی ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.